کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ بس کے دشوار ہے، مشکل ہے ہر کام کا آساں ہونا، یعنی ہر کام جو بھی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آسان ہو جائے، ٹھیک ہے، عام طور سے ہر کام مشکل ہی ہوتا ہے، لیکن جو کام آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تقریباً مشکل کیا ناممکن ہو گیا ہے، وہ ہے آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ کہ آدمی تو ہے، بظاہر دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آدمی تبھی آدمی ہوتا ہے جب اس میں آدمی کے کیریکٹرسٹکس ہوں، ٹھیک ہے، انسانیت ہو، ٹھیک ہے۔ اور انسانیت کیا ہے؟ تو جیسے کہا گیا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر و بیاں۔ یعنی انسان کو بنیادی طور پہ درد دل، یعنی لوگوں کے دکھ سکھ میں کام آنے کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ عبادتیں اور پوجا پاٹ اور یہ ساری چیزوں کے لیے تو فرشتے کیا کم تھے، جو کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو کوئی رکوع میں ہے۔ تو یہ وہی کہہ رہا ہے کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں نہیں انسان ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آدمی کا جو اعلیٰ مقام ہے وہ انسان ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، انسان ہو جانا مطلب انسانیت کے جو کی خوبیاں ہیں وہ اس میں جب پیدا ہو جائیں تو آدمی انسان کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ گریہ چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی، در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا۔ گریہ چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی، کاشانہ یعنی گھر، جھوپڑے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گریہ تو یہ چاہا ہے کہ چاہتے ہیں کہ میرے جو یہ کاشانہ ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا، لیکن دوسری طرف خود اس کی جو در و دیوار ہے اس کی جو صورتحال ہے اس سے ظاہر ہے کہ یہ آباد نہیں ہے، خود ہی بیاباں ہے۔ وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا۔ وائے دیوانگی شوق، یعنی شوق کی دیوانگی ایسی ہے، عشق کی دیوانگی ایسی ہے کہ میں خود ہی ادھر کھنچا ہوا چلا جاتا ہوں اور خود ہی حیران ہوتا ہوں کہ کیوں ہم ادھر چلے آئے۔ تو یہ ہے کہ مطلب اس اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے، بس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو، وائے یعنی ہائے یہ شوق کی دیوانگی کہ ہر دم مجھ کو آپ ہی ادھر چلے جانا اور آپ ہی پہ حیران بھی ہونا، ٹھیک ہے۔ وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو آپ ہی جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا، اپنے آپ ہی جانا اور اپنے آپ ہی حیران ہونا۔ جلوہ از بس کے تقاضائے نگہ کرتا ہے، جلوہ از بس کے تقاضائے نگہ کرتا ہے، جوہر آئینہ بھی چاہے ہے مژگاں ہونا۔ یعنی جلوہ جو ہے، جلوہ نمائی، وہ کیا اس کا تقاضا کیا ہے، کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ تقاضائے نگہ کرتا ہے، یعنی دید کا تقاضا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جلوہ کیا ہے؟ مطلب کوئی اگر بن رہا ہے، سنور رہا ہے یا حسین ہے تو وہ اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ اس کی طرف توجہ کرے، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ ایک شعر ہے کہ ہم سے پردہ ہے تو پھر جلوہ نمائی کیوں ہے، صاف ظاہر ہے کہ چھپنا تمہیں منظور نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جلوہ از بس کے تقاضائے نگہ کرتا ہے، جوہر آئینہ بھی چاہے ہے مژگاں ہونا، ٹھیک ہے۔ اور آئینے کا جو جوہر یعنی خوبی، وہ بھی ہے
چاہے ہے مژگاں ہونا، کہ وہ بھی جو ہے مژگاں یعنی پلکیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی ایک حجاب آئے. تو یہ دونوں کی جو ہے خوبیاں ہیں، ایک طرح کی وہ ہے. عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا. عشرت قتل، عشرت یعنی خوشی، عیش. اہل تمنا کی عشرت جو ہے، ٹھیک ہے، وہ یا قتل گہے عشرت جو ہے اس کو مت پوچھو. عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا. اور نظارے کی عید کیا ہے؟ شمشیر کا بے نیام ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب جیسے جو ہے شمع ہے اور پروانہ ہے، تو پروانہ جانتا ہے کہ ہم جل جائیں گے، لیکن اور وہ شمع جو ہے اس کے لیے قتل گاہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اہل تمنا میں سے ہے نہیں، عاشق ہے، اس لیے اس قتل گاہ پہ چلے جانا، پہنچ جانا وہاں تک اور اس پہ نثار ہو جانا ہی اس کی عشرت ہے. ٹھیک ہے، عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ. بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ جل گیا اور مر گیا اور تباہ ہو گیا، لیکن اس کی عشرت اسی میں، اس کی عیش اسی میں ہے کہ اس پہ قربان ہو جانا. عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا. اور نظارے کی عید یعنی خوشی. نظارہ یعنی نظارہ، جلوہ. ٹھیک ہے، اچھا، خوشی، دیکھنے کی خوشی. دیکھنے کی خوشی تو اسی میں ہے کہ جب شمشیر عریاں ہے. وہ جیسے شمع جو ہے وہ کیا ہے؟ جل رہا ہے، تو ایک طرح سے عریاں ہے، تو اسی کو دیکھ رہا ہے، اس میں جلنا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ قتل پہ آمادہ ہے اور ہم قتل ہونے پہ آمادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا. عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا. لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط. ٹھیک ہے، لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستاں ہونا. ٹھیک ہے، یعنی ہم خاک میں لے گئے کیا؟ داغ تمنائے نشاط، نشاط کی تمنا کا داغ. ٹھیک ہے، نشاط مطلب نشاط یعنی خوشی. ٹھیک ہے، نشاط یعنی جس سے آپ کو اچھا لگے. ہاں، شادمانی کی آرزو نہ ہونے کا داغ، داغ تمنائے نشاط یعنی خوشی نہ ہونے کی کا جو داغ ہے. ہاں، کا جو داغ ہے، اس خوشی نہ ملنے کی جو تمنا کا داغ ہے، تکلیف ہے. لے گئے خاک میں ہم، لے گئے خاک میں ہم یعنی جب ہم مر کے گئے خاک میں، تو ہماری آرزو نہ پورے ہونے کا داغ ہمارے دل پہ تھا. مطلب ہماری ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے. تو وہ جو آرزویں پوری نہ ہونے کا جو داغ تھا، جو زخم تھا، جو صدمہ تھا، وہ ہم خاک میں مرتے مرتے تک لے گئے. یعنی یہ اس کا کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان مرتے مرتے تک کوئی نہ کوئی اس کی خلش رہ جاتی ہے کہ یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا. یعنی انسان آخر دم تک اس کی خواہش میں خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں، اس کی خواہشات باقی رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان ہے ہی خواہشوں کے لیے. ہاں، اور یہ بھی ہے کہ اگر خواہشات نہ ہوں، اگر تمنائیں نہ ہوں، اگر آرزویں نہ ہوں، اگر امیدیں نہ ہوں، تو انسان کی زندگی کا لطف ہی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، یا آرزوئی تمنائیں ختم ہو جائے. تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستاں ہونا. تو ہو اور آپ، تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستاں ہونا. ٹھیک ہے، تو کا مطلب ہے تو، اور آپ کا مطلب اپنے آپ. مطلب وہ ہو اور ہم ہوں. ٹھیک ہے، بصد رنگ گلستاں ہونا. اگر یہ دونوں ہو جائیں تو گلستاں جو ہے سینکڑوں رنگ میں آ جائے.
ٹھیک ہے. تو یہ جو رہ جاتی ہے شکایت یا کمی وہ رہتی ہی ہے. تو یہ ہے. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ جس سے آپ کو لگاؤ ہے یا محبت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ آپ چاہے جتنا بھی رہ جائیں وہ ایک تشنگی باقی رہ جاتی ہے، وہ شکوہ باقی رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بسد رنگ گلستاں ہونا. ٹھیک ہے. لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بسد رنگ گلستاں ہونا. جیسے کہتے ہیں نا بسد شوق، ٹھیک ہے، کہ بڑے شوق سے. ٹھیک ہے. صد یعنی 100 کو کہتے ہیں. بسد شوق یعنی بہت شوق کے ساتھ. ٹھیک ہے. لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بسد رنگ گلستاں ہونا. عشرت پارے دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غر کے نمکداں ہونا. ٹھیک ہے. عشرت پارے دل یعنی دل کے ٹکڑے کا جو خوشی ہے. زخم تمنا کھانا، یہ تمنا کی زخم کھانا جو ہے وہ پارے دل کا یعنی دل کا کی عشرت ہے، یا دل کا کو جو خوشی ملتی ہے وہ تمنا کا زخم کھاتے رہنے سے ہے کہ یہ مل جائے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو وہ ہے لذت ریش جگر، لذت ریش جگر غر کے نمکداں ہونا. اور جگر کی جو لذت ہے، ٹھیک ہے، یا ریش کہتے ہیں اس پہ خراش پڑنے کو. ٹھیک ہے. زخم پڑنے کو. تو لذت ریش جگر یعنی جگر پہ خراش ہونے کی جو لذت ہے وہ غر کے نمکداں ہونا. ایک تو زخم ہے اس پہ نمک چھڑکا ہونا. ٹھیک ہے. مطلب تکلیف میں کا ایک الگ مزہ ہے. جیسے کلاسیکی اس میں لٹریچر میں بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ٹریجڈی ہوتی ہے اور ایک کامیڈی ہوتی ہے. تو لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ٹریجڈی کا بھی ایک لطف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسا ہو گئیں. ٹھیک ہے. رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسا ہو گئی. کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، بہت ہی مشہور شعر ہے. ٹھیک ہے. کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. اس نے جو ہے جفا سے یعنی ظلم کرنے سے توبہ کب کی؟ جب اس نے مجھے قتل ہی کر ڈالا. ٹھیک ہے. جب قتل کر دیا پھر لگا اس کو کہ اب تو ہمارے لیے کوئی مشق ستم رہا نہیں کہ جس پہ ہم ظلم کریں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو اپنی ظلم کا احساس ہوا، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. زود پشیماں یعنی جس کو جلدی پشیمانی ہو جائے، شرمندگی ہو جائے. ٹھیک ہے. یعنی اتنی جلدی وہ زود پشیماں سے بیسیکلی طنز ہے. ٹھیک ہے. پشیماں ہونا. ٹھیک ہے. کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. حیف اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا. ٹھیک ہے. حیف یعنی افسوس اس چار گرہ کپڑا جو ہوتا ہے، جو میرے خیال سے کفن کے لیے ہوتا ہے، کہ قسمت غالب جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریبان. عاشق کا گریبان تو ہمیشہ پکڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے، اس پہ افسوس ہے. بس دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر.